میں بچوں کے اسکول گیا، میرے اور میری بیوی کے شوز دہلیز پر اتروا لیے گئے۔ ہمیں 2 دن قبل اسکول سے ہدایت ملی تھی کہ آپ اپنے ہاؤس سلیپر ساتھ لے کر آئیں۔ ہم نے شوز اتارے اور اپنے سلیپر پہن لیے۔ ہم اندر گئے تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اسکول کی سیڑھیاں صاف کر رہا تھا۔ میں پاکستانی کلچر میں پلا بڑا تھا۔ میں نے بیٹے کو سیڑھیاں صاف کرتے دیکھا تو مجھے بہت برا لگا، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اس اسکول کو اتنی بھاری فیسیں دیتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے بیٹے کو سویپر بنا دیا ہے۔ میری بیوی نے ہنس کر جواب دیا کہ جاپان کے ہر اسکول میں بچوں سے روزانہ 40 منٹ صفائی کرائی جاتی ہے۔ میں بھی کرتی تھی، اور ہمارے وزیر اعظم اور وزراء بھی، اور ملک کے تمام کھرب پتی بھی۔ یہ ہماری فرسٹ ٹریننگ ہوتی ہے۔ میں بہت حیران ہوا۔ میری بیوی نے بتایا کہ ہمارے اسکولوں میں صفائی کا عملہ نہیں ہوتا۔ گارڈن سے لے کر واش رومز تک اسٹوڈنٹ صاف کرتے ہیں، اور اس میں کسی کو استثناء نہیں۔ ہماری گفتگو جاری تھی کہ میری بیٹی بھی ہم سے ملنے آ گئی۔ وہ بھی اسی اسکول میں پڑھتی تھی۔ میں نے بیٹی سے پوچھا، تم کیا کر رہی تھی؟ اس کا جواب تھا کہ ہماری کلاس کی ڈیوٹی واش رومز کی صفائی پر لگی ہوئی تھی۔ میں 6 واش رومز دھو اور خشک کر کے آئی ہوں۔ میں نے بیٹی سے پوچھا، کیا آپ کو واش روم صاف کرتے ہوئے برا نہیں لگتا؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، ہماری پرنسپل، ہمارے تمام ٹیچرز اور ہمارا پورا اسکول صفائی کرتا ہے۔ ہم سب برابر ہیں، پھر ہمیں برا کیوں لگے گا؟ میں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کانفرنس روم کی طرف چلا گیا۔ مجھے یہ واقعہ بھی عرفان صدیقی نے سنایا تھا۔ یہ چند دن کے لیے پاکستان آئے اور انہوں نے اپنی زندگی کے 2 قیمتی ترین دن مجھے عنایت کیے۔ ہم سارا دن گپ لگاتے رہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جاپان کے تمام اسکولوں میں صبح بچوں سے صفائی کروائی جاتی ہے۔ اس سے بچوں کو صفائی کی عادت پڑ جاتی ہے، اور یہ بڑے ہو کر بھی اس کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے دفتروں میں بھی ملازمین صبح آ کر اپنی میز، کرسی، کمرہ اور واش روم صاف کرتے ہیں اور پھر کام شروع کرتے ہیں۔ یہ چھٹی کے وقت گھر جانے سے پہلے بھی صفائی کرتے ہیں۔ گھر پہنچ کر یہ اپنا گھر، کچن اور واش روم بھی صاف کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں ایک سافٹ ویئر کمپنی میں جاب کی۔ میرا چیئرمین $1 بلین کی کمپنی چلا رہا تھا، لیکن وہ خود اپنے ہاتھ سے ورکرز کے واش روم صاف کرتا تھا۔ اس کی بیگم بھی ہمارے آفس میں جاب کرتی تھیں۔ وہ بھی پورا دفتر صاف کرتی تھی، اور ان دونوں میاں بیوی کو ذرا برابر شرمندگی نہیں ہوتی تھی۔ آپ جاپان میں کسی دفتر، کسی پارک یا کسی گھر میں چلے جائیں، آپ کو ہر چیز صاف ستھری اور سلیقے میں دکھائی دے گی۔ یہ سلیقہ اور صفائی لوگ کرتے ہیں۔ ٹوتھ برش سے کونوں، کھردروں تک سے مٹی نکالتے ہیں۔ مجھے سٹورز میں صفائی کے سامان کے ریکس دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ وہاں 36 قسم کے چھوٹے بڑے برش تھے۔ کتابوں کے ریک صاف کرنے والے برش الگ تھے، اور پردوں کی ریلنگ اور کموڈ کو صاف کرنے والے برش الگ۔ ایک ریک میں فرش اور کپڑوں سے بال نکالنے والے آلات تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جاپانی لوگوں میں یہ صفائی اور یہ سلیقہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ بچپن میں اسکول کی ٹریننگ سے کشید ہوتا ہے۔ قومیں ماں کی گود اور اسکول سے جنم لیتی ہیں۔ اگر ماں کی گود صاف ستھری، اچھی اور مہذب نہیں ہوگی تو بچہ بھی مہذب، اچھا اور صاف ستھرا نہیں ہوگا، اور یہ بڑا ہو کر ماحول میں گند ڈالے گا۔ ماں کے بعد اسکول ہماری پرورش گاہ ہوتے ہیں۔ وہاں بھی اگر بچوں کو ماحول دوست کی تربیت نہیں ملتی تو پھر بچے بڑے ہو کر وہی کرتے ہیں جو اس وقت پورے ملک میں ہو رہا ہے۔ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا، لیکن اس حکم کے باوجود ہماری مسجدوں میں بھی گرد ہوتی ہے۔ وضو خانوں اور واش رومز کے قریب سے نہیں گزرا جا سکتا۔ وضو کے پانی کے اثرات امام صاحب کی جائے نماز تک نظر آتے ہیں۔ کیونکہ ہم لوگوں کو صفائی کی ٹریننگ ہی نہیں دی۔ ہم انہیں نصف ایمان کی حدیث تو سناتے رہتے ہیں، لیکن انہیں اپنے ہاتھ سے صفائی کر کے نہیں دکھاتے۔ چنانچہ یہ بڑے ہو کر سڑک سے لے کر مسجد تک گند ڈالتے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے مقابلے میں سکھوں کے گردوارے صاف ہوتے ہیں۔ گردواروں کا سہرا میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے۔ گرو نانک حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت صاحب اپنے ہاتھ سے اپنی مسجد اور درگاہ کی دہلیز صاف کرتے تھے۔ شاگردوں نے استاد کی عقیدت میں درگاہ کی دہلیز صاف کرنا شروع کر دی۔ گرو نانک مسلمان شاگردوں سے ایک قدم آگے نکل گئے۔ یہ دہلیز پر بیٹھ کر عقیدت مندوں کے جوتے صاف کر دیتے تھے۔
یہاں سے سکھ مت میں گردوارے کی دہلیز اور زائرین کے جوتوں کی صفائی کی روایت شروع ہو گئی۔ آپ آج کسی گردوارے میں چلے جائیں، آپ کو ارب پتی سکھ اور ان کے خاندان ہاتھ سے فرش پر پوچا مارتے اور باہر بیٹھ کر دوسروں کے جوتے پالش کرتے نظر آئیں گے، جبکہ ہم لوگ وضو کے پانی اور اپنے کموڈ کی صفائی کے لیے بھی سویپر کو آواز دیتے ہیں۔ چنانچہ آج پورا ملک گندستان بن چکا ہے۔ لاہور اور کراچی میں سانس تک نہیں لی جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سموگ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایئر فلٹریشن ٹاور لگانا چاہتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ آپ لاہور میں 1,00,000 یونٹ بھی لگا دیں تو بھی سموگ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ پورا لاہور گند، سموگ اور گرد پھیلانے کی فیکٹری ہے، اور اگر 1.5 کروڑ لوگ روزانہ گرد اڑائیں گے تو 1,00,000 یونٹ بھی اس گند کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہم اگر ملک کو رہنے کے قابل بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں لوگوں کو بچپن سے ٹریننگ دینا ہوگی، صفائی کو سکولوں میں مکمل ایمان کا درجہ دینا ہوگا، پھر کہیں جا کر ہمارے گھر، دفتر، سڑکیں، گلیاں، ندی نالے، دریا، سمندر اور فضا صاف ہوگی۔ ہمیں اس کا آغاز مدارس، مساجد اور تبلیغی جماعت کے اجتماعات سے کرنا چاہیے۔ میں تبلیغی جماعت کی ورکنگ اور رسائی سے بہت متاثر ہوں۔ یہ لوگ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ اگر اپنے سلیبس میں صفائی کو عملاً آدھا ایمان مان لیں اور لوگوں کو ٹریننگ دینا شروع کر دیں تو پورا ملک بدل جائے گا۔ اسی طرح اگر پرائیویٹ سکول، کالجز اور یونیورسٹیاں جاپانی ماڈل پر چلی جائیں، یہ اپنے عملے اور طالب علموں کو کیمپس کی صفائی کا کام سونپ دیں، روزانہ صبح آدھا گھنٹہ بچوں سے صفائی کروائیں اور اس میں واش رومز کی صفائی بھی شامل ہو، تو یہ قوم 10-15 برسوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد سرکاری اور غیر سرکاری دفتر بھی یہ قدم اٹھائیں۔ سیکریٹری صاحب اپنی لفٹ یا اپنا ٹیبل خود صاف کیوں نہیں کرتے، اور وزیر کو اپنا واش روم صاف کرتے ہوئے کیا موت پڑ جاتی ہے؟ ہم پوری دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا خود گانٹ لیا کرتے تھے اور اپنے کپڑے خود دھوتے تھے اور اپنا فرش اور اپنا بستر خود صاف کرتے تھے اور اپنے مہمانوں کی گندگی اپنے دست مبارک سے صاف کرتے تھے، مگر ہمیں میز صاف کرنے کے لیے بھی سویپر چاہیے۔ ہم اپنے جوتے بھی خود صاف نہیں کر سکتے اور ہمارے وضو کے چھینٹے بھی کوئی اور صاف کرے، کیوں؟ کیا نعوذ باللہ ہم اپنے رسول سے بھی بڑے ہیں؟ اور کیا ہم 10-15-20 لاکھ روپے اور 2-4 گریڈ کے بعد خلائی مخلوق بن جاتے ہیں؟ میں چند دن پہلے اپنے دفتر گیا تو اس کی دہلیز پر سالن گرا ہوا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ قریب کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کس نے گرایا ہے؟ تو اس کا جواب تھا کہ مجھ سے سالن کی پلیٹ گر گئی۔ میں نے پوچھا پھر آپ نے اسے صاف کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب تھا کہ میں نے صفائی والا لڑکا بلایا ہے، وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ میں نے ہنس کر پوچھا سالن آپ نے گرایا اور صفائی کوئی اور کرے گا؟ میں نے اس کے بعد جیب سے ٹیشو پیپر نکالے اور دہلیز پر بیٹھ کر صفائی شروع کر دی۔ گارڈ سمیت 3 لوگوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور صفائی کرتا رہا، مگر وہ مجھے روکتے رہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بھی کمال لوگ ہیں، آپ خود بھی صاف نہیں کر رہے اور دوسرے کو بھی نہیں کرنے دے رہے۔ اس دوران سویپر آ گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وائپر لیا اور پوری دہلیز صاف کر دی۔ اس سارے عمل میں 1 منٹ لگا۔ میں یہ کام 30 سیکنڈز میں مکمل کر سکتا تھا اگر وہ لوگ میرا ہاتھ نہ پکڑتے۔ آخر میں سویپر میرے گھٹنے پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی نوکری چلی جائے گی۔ میں نے ہنس کر اسے اٹھایا اور کہا بیٹا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، یہ بنیادی طور پر سالن گرانے والے کی ذمہ داری تھی۔ بہرحال صفائی تم نے کی یا میں نے کر دی، کیا فرق پڑتا ہے؟ صفائی بہرحال ہونی چاہیے تھی اور یہ ہو گئی۔ آپ اس سے مائنڈ سیٹ کا اندازہ کر لیجئے۔ سیکیورٹی گارڈ کو بھی سالن گرانے کے بعد صفائی کے لیے سویپر چاہیے، یہ بھی سالن صاف کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ آپ اس سے اس معاشرے کا اندازہ کر لیجئے جس میں صفائی کو آدھا ایمان ہونا چاہیے تھا، اور ہم اس گندے مائنڈ سیٹ کے ساتھ خود کو دنیا کی عظیم قوم کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔
اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔